بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس میں آج ہم اللہ کی خوبصورت نیم رب پہ بات کریں گے، اور ہم سارے مسلمان اس نیم سے فیملیئر ہوتے ہیں. قرآن میں بھی بہت سی آیات میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جسے ایک ورس سے میں شروع کروں گی. سورہ بقرہ ورس 131. اللہ says when his Lord said to him submit, he said I have submitted to the Lord of the worlds. اور جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمز ویسٹ میں جب دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پبلک پلیسز پہ جا کے نان مسلمز کو قرآن کی کچھ ورسز سنواتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا، ہاؤ ڈو یو فیل، اور پھر ایز اے گفٹ ان کو قرآن دیا جاتا ہے. تو جب یہ لوگ قرآن اوپن کرتے ہوں گے تو پہلے پیج پہ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. All praise is due to Allah. Now a person may ask, who is Allah? رب آف آل دا ورلڈس، لارڈ آف دا ورلڈس. تو اس آیا میں ایک طرح سے اللہ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے نا، اس کی فرسٹ فاؤنڈیشن کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ رب آف آل دا ورلڈ، اللہ جو ہیں وہ رب العالمین ہیں. اینڈ دین اللہ سیز الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سو ہی از دا رب. اور رب کا میننگ کیا ہے؟ لنگوسٹکلی اس کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے دا ماسٹر. ظاہر جب اللہ ماسٹر ہیں تو اگر چیزوں کو ان کے اپوزٹ سے دیکھا جائے تو ہم سب اس کے سلیو ہیں. اینڈ دین دی آنر، یعنی ہم چھوٹے موٹے بزنسز اور گھروں کی آنرشپ لے کے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ از دی آنر آف دس ورلڈ، ہی اونز اس ایز ویل، دا ون ہو ارینجز آل میٹرز. سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے ارینج کر رہے ہیں. اینڈ دین دا نرچرر، سسٹینر، یعنی بچپن سے ہی مدرز ووم سے لے کے مرتے دم تک ہماری ساری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. اینڈ دا ون ہو از ورشپڈ، ہم اللہ تعالیٰ کے سلیو ہیں، اس کے عبد ہیں، تو پھر ہم اللہ کی ورشپ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. اینڈ دا ون ہو ریفارمس پیپلز افیئرس، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات کو ریفارم کرتے ہیں. اینڈ دا ون ہو بیسٹوز فیورز اینڈ بلیسنگس. آپ دیکھ لیں کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے چلے جاتے ہیں، اور نہ صرف زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی. اگر ہم اس دنیا میں اچھے کام کریں گے، نیکیاں کریں گے، تو ہمیں مرنے کے بعد بھی کتنی بلیسنگس دیں گے، کتنی فیورز دیں گے جنہ کی فارم میں، اور ڈفرینٹ جو بھی ہمارے لیے اللہ نے وہاں پہ اسٹور کیا ہوگا. اینڈ دین رب از آلسو دا ون ہو مینٹ سم تھنگ. اللہ تعالیٰ رب ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی کنڈیشنز کو مینٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی پوری اتھارٹی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کو لے کے ہمیں سوسائٹی میں بہت سی تھیوریز دیکھنے کو ملیں گی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بلیو تو کرتے ہیں کہ گاڈ از دا کریٹر، اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے ہمیں، لیکن اس کے بعد ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. اور ایک بلیو یہ بھی ہے کہ گاڈ از این اوور سینگ ڈیٹی، یعنی وہ ایگزسٹ تو کرتا ہے اور دنیا کی جو بھی ہیپینس ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ان کو اچیو کرنے میں along the path ہماری مدد بھی کرتا ہے، لیکن اس کی انسٹرکشنز فالو کرنے کے لیے ہم رسپانسبل نہیں ہیں، خاص طور پہ وہ انسٹرکشن جو ہماری ایگو اور ڈیزائرز کے ساتھ ٹکراتی ہوں. لیکن قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، اور ہم جو بھی دنیا میں ایکشن کر رہے ہیں وی آر رسپانسبل فار دیٹ، اور ان سارے ایکشنز کا ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. اور اصل لو بھی تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ کے عبد بنیں، اس کی عبودیت میں آئیں. ابن القیم کہتے ہیں کہ دی ایبسولوٹ ہائیسٹ لیول آف لو از عبودیہ، لائک اے سلیو عبد ٹو ہز بیلاوڈ، یعنی اللہ کے غلام بننے میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں تو جب ان کو چوائس دی گئی تھی کہ آپ کنگ بننا چاہتے ہیں یا سلیو آف اللہ بننا چاہتے ہیں، دین ہی چوز ٹو بی دا سلیو آف اللہ، عبد آف اللہ. کیوں؟ ایک تو ایک طرح سے ان کی عاجزی کا اظہار بھی تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ اصل جو آنر ہے نا وہ اللہ کے عبد بننے میں ہے، اس کی عبودیت میں ہی ہے. آج سوسائٹی میں کچھ اور ہی پکچر نظر آتی ہے کہ لوگ آنر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے گھر خرید لیں گے، بڑی بڑی کارز خرید لیں گے، اور مال جمع کر کے ملینئر بن جائیں گے تو ہمیں آنر ملے گا، یا ہم عزت والے سمجھے جائیں گے. اصل آنر جو ہے وہ اللہ کی عبودیت، اس کی عبد بننے میں ہے. ہم ملینئر بھی بن جائیں گے نا، بڑے بڑے اسٹیٹس بنا لیں گے، بڑے گھر بنا لیں گے، تو یہ آنر اس سے نہیں ملنے والا، یہ عزت نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی دیتا بھی ہے ایسے لوگوں کو عزت، تو یہ
شیلو عزت ہوتی ہے. وہ آپ کو آنر نہیں دے رہے ہوتے، وہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، جو آپ نے گاڑیاں لوگوں کو دکھائی ہیں، گھر دکھائے ہیں، اپنے بزنسز اور مال دکھائے ہیں، وہ ان کو آنر دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل آنر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے عبد، اس کے سلیو بننے میں، اس کی عبودیت میں ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے الرب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ٹائم جب انٹروڈیوس کیا گیا تب جب ان پر وحی اتری تھی. اور کیا آیات ریویل ہوئی تھیں؟ سورہ العلق ورس 1، ریڈ ان دا نیم آف یور رب ہو کریٹڈ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری، ہی واز 40 ایئرز اولڈ، اور اپنی زندگی میں اس ٹائم تک بہت کچھ دیکھ چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو ان کے فادر نہیں تھے، ان کی مدر کی ڈیتھ دیکھی انہوں نے وین ہی واز 6 ایئرز اولڈ، اور پھر وہ اپنے گرینڈ فادر نے ان کی لک آفٹر کی، پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی وین ہی واز 8 ایئرز اولڈ. پھر وہ اپنے انکل کے گھر چلے گئے اور ایز اے شیفرڈ جو ہے وہ ایکسپیرینس گین کیا، پھر تجارت کی، پھر حضرت خدیجہ سے ان کی شادی ہو گئی اور اپنے بیٹوں کی وفات دیکھی. تو ہز لائف واز ناٹ این ایزی لائف، انہوں نے بڑی مشکل زندگی گزاری. پھر ان کے ارد گرد جو سوسائٹل انجسٹس ہو رہا تھا، تو اس وقت جب یہ آیات اللہ تعالیٰ نے ریویل کیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنا تعارف کروایا کہ یور رب، پڑھو اپنے رب کے نام سے، سبحان اللہ، یعنی تمہارا رب. تو آپ یہ دیکھیں کہ اٹ واز کائنڈ آف اے ویری ری ایشورنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ بھی ان کی لائف میں ہوا بٹ ہز رب واز آلویز دیئر وتھ ہم. کبھی بھی ان کے رب نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا. ان ساری مشکلات کے باوجود there was a رب who was always there with him. ان کی زندگی میں ہونے والی ساری ناانصافیوں، انجسٹس کے باوجود there was a رب who was always in control of everything. ان کی زندگی کے وہ سارے سخت لمحے جب وہ بالکل تنہا تھے، he was alone and abandoned، ان سارے لمحوں میں ان کے رب نے ہی ان کا ساتھ دیا، ان کو نرچر کیا، ان کے لیے وسیلے بنائے، اسباب بنائے. so he was always taking care of him. اور جتنے بھی پروفٹس آئے، انہوں نے جب بھی ان کی زندگی میں کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو ہی پکارا اور اس رب نے ہی ان کو مشکلات سے نکالا اور راستہ دکھایا. جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور پیچھے دشمن تھا، اس ٹائم پہ انہوں نے اپنے رب کو کیسے پکارا؟ نو مائی رب از ود می اینڈ ہی آلویز گائیڈ می، ہی آلویز شوز می دا وے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس جملے میں کتنا ٹرسٹ ہے اپنے رب پہ، کتنا ریلائنس ہے اپنے رب پہ. اور ہمیں پیغمبروں کی ایسی بہت سی دعائیں بھی ملتی ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے رب کو بہت شدت سے پکارا اور رب نے ہمیشہ ان کو سلیوشنز دیے، ان کے لیے راستے بنائے. اور یہ صرف پروفٹس کی زندگی میں نہیں بلکہ آج بھی ہم سب جب بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو رب ہمیں ضرور راستے دکھاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں. جب بھی آپ اللہ کو پکاریں گے اور پورے دل سے پکاریں گے، وہ آپ کے لیے ضرور راستے نکالے گا، ضرور آپ کو گائیڈ کرے گا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں صرف چیلنجز کریٹ ہی نہیں کرتا بلکہ ان چیلنجز سے نکلنا کیسے ہے، اس کے سلیوشنز بھی ہمیں بتاتا ہے. آپ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں جب بھی اللہ کو کسی مشکل میں، کسی کنفیوژن، کسی پریشانی میں پکارا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ نے ضرور راستہ دکھایا ہوگا، ہمیں ضرور گائیڈ کیا ہوگا، ہمیں ضرور مشکلوں سے نکالا ہوگا. وہ رب ہی ہے جو ہماری زندگی میں ہر مشکل سے ہمیں نکالتا ہے، ہمارے لیے راستے بناتا ہے. تو اس رب سے زیادہ کون ہے جو ہمیں پیار کرے گا؟ تو بس آج کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم.